حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر سمندر میں پھینک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور پھر وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آخر ان سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی وجہ سے اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہنا پڑا۔ آج ہم آپ کو پورا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل وہ واحد ایسی قوم ہے جس پر اللہ پاک نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر 28 برس تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی اس قوم کو اللہ پاک کے حکم سے ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی ایک نہ سنی اور وہ برائیوں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق دی اور تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی مسلسل نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب کی بددعا کی، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم لوگوں پر عن قریب ہی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم لوگ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر بستی کے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر انہوں نے عذاب کا کہا ہے تو ضرور اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ آج رات کو دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو ہم سمجھیں گے کہ عذاب آنے والا ہے، اور اگر وہ نہ گئے اور بستی میں موجود رہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ انہوں نے رات کو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر باہر چلے گئے، تو لوگ سمجھ گئے کہ اب عذاب ضرور آنے والا ہے، اور وہ زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور پھر وہی ہوا، صبح ہوتے ہی کالے رنگ کے بادلوں اور دھوئیں نے بستی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور عذاب کی مکمل علامات ظاہر ہو گئیں، تو وہ لوگ اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اپنے کیے گئے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگے، اور انہوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ان کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور پھر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ انہیں کہیں نہ ملے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو بددعا دینے کے بعد بستی سے نکلے تو وہ ایک جگہ ساحل کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر میں کافی آگے چلی گئی تو اچانک سمندر میں ایک طوفان آ گیا اور خوفناک ہوائیں چلنے لگیں، اور سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں، جن کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ اور جب کشتی کے لوگوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے اپنے عقیدے کے حساب سے کہا کہ لگتا ہے کہ اپنے آقا کا کوئی غلام بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نہ اتارا گیا تب تک اس مصیبت سے جان نہیں چھٹے گی۔ چنانچہ مداحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی بستی کو چھوڑ دیا، اور اللہ پاک کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے یہ کشتی اس مصیبت میں پھنسی ہے۔ اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مداحوں نے قرآن دازی کرنے کا فیصلہ کیا اور سب کے نام کی پرچیاں ڈالیں، اور پھر اس میں سے پرچی نکالی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور انہوں نے یہ عمل 3 بار دہرایا
اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کشتی سے باہر سمندر کے پانی میں پھینک دیا۔ اور جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے تو اللہ پاک کے حکم پر ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور اللہ پاک کا حکم تھا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو مچھلی نے انہیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے نگل لیا، اور وہ زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ پاک کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے دعا مانگی، بس پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام پورے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن بعد آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ جب مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو آپ بہت ہی کمزور حالت میں ساحل پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک درخت اگایا، اور اس کا پھل کھا کر آپ کچھ صحت یاب ہوئے، اور پھر آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اس درخت کی جڑوں میں کیڑا لگ گیا اور وہ درخت سوکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو اس درخت کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو کہ ایک معمولی سی حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو ہلاک کرنے میں ہمیں دکھ نہ ہوتا؟ کیا ہم ان کے لیے مہربان نہ ہوتے جس طرح تم اس درخت کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بددعا کرے اور ان سے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہو جائے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا آ جائیں اور وہاں رہ کر اہل نینوا کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ نینوا تشریف لے گئے، اور ان کی قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے، اور اس طرح اللہ نے اس قوم کو بخش دیا۔